ایک دفعہ اپنے اندر وہ ہمت پیدا کرو جس کے بارے میں اقبال کیا کہتا تھا کہ نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ میں خان کے پاس گیا، خان سے کوئی وزارتیں نہیں مانگی میں نے، خان سے میں نے کوئی یہ نہیں مانگا کہ مجھے کوئی چیئرمینیاں دو، صرف ایک چیز کی ریکویسٹ کی کہ احتجاج کی ذمہ داری دو۔ لوگ شاید ہمیں پاگل سمجھیں کہ جی یہ تو اب مجھے مار والی بات ہے، کسی نے تو آگے بڑھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے، وہ بیچارہ تو اندر ہے۔ تو جب ہم والنٹیئر کر کے جا رہے ہیں کہ اور جو مریم بی بی کہتی ہے کہ میں اگر کسی نے احتجاج کیا تو بے رحم ہوں گی، تو اس کی دھمکیوں سے اور اس ڈر سے کہ کوئی بے رحم ہوگا، مارے گا، پیٹے گا، تو اپنے اندر کی خودی کو مار دو، اپنے اندر کی انسان کو مار دو۔ وہ کیا کہتے ہیں، شیزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو لہذا ہمت پکڑو پاکستانیوں، آپ کی 2 سے 3 دن کی ہمت جو ہے پاکستان کے تاریخ کا دارہ تبدیل کر دے گی۔ میڈیا اسلام آباد کے ساتھ میرا تعلق روز اول سے ہیں۔ آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی کاوشیں، آپ لوگوں کی محنت کا میں چشمدید گواہ ہوں۔ یہ آپ ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیجیٹل دہشت گرد آ گئے ہیں، جبکہ آپ لوگوں نے بلا تفریق اور بغیر کسی سیاسی وابستگی کے عوام تک جو ہیں وہ خبر دی ہے، ان کو آگہی دی ہے، ان کو شعور دیا ہے۔ میں آپ کا اور پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کا انتہائی ممنون ہوں جنہوں نے ان 3 ماہ میں، جب میرے حوالے سے بہت سارے لوگ استعمال ہو رہے تھے، کچھ میڈیا سے وابستہ حضرات، اور خبریں پلانٹ کی جا رہی تھی، تو آپ لوگ اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے وابستہ وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے میرے لیے آواز اٹھائی، میں ان سب کا مشکور ہوں، کیونکہ میں نے کسی کو آج تک پاکستان میں، نہ کسی صحافی کو، نہ یوٹیوبر کو، نہ ڈیجیٹل میڈیا کے صحافی کو کبھی ریکویسٹ کی ہے کہ یا میری یہ خبر لگا دیں، چیلنج پہ کہتا ہوں، نہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ میرے لیے کوئی کمپین کریں، نہ میں نے کبھی کسی کو فون کیا ہے کہ جناب آپ کی تو بڑی فالوئنگ ہے، آپ مہربانی کریں میرے حق میں کوئی یہ، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے اعمال ہیں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ مجھے صلہ دے گا، اور فیصلے اللہ کرتا ہے، سبیلے اور ذرائع جو ہیں وہ ہماری اور آپ کی شکل میں نکل آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے میڈیا انفلوئنسر نے جن کے ساتھ میری کوئی جانکاری، کوئی سلام دعا کبھی نہیں رہی ہے، انہوں نے بھی حق اور صداقت کا ساتھ دیا۔ ایسے تمام لوگوں کو میں دل کی گہرائیوں سے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج آپ کے پاس آیا ہوں آپ کی دعوت پہ، اور آپ کے پاس وقتاً فوقتاً گائیں بگائیں آمد رہی ہے، تاکہ آپ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی ایک ہمارا قائم و دائم رہے۔ اور صرف میری طرف سے آج ایک پیغام ہے، باقی آپ کے سوالات اگر ہوں گے تو جواب دوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران احمد خان نیازی قید و بند میں بدستور صحبت برداشت کر رہا ہے۔ یہ گزشتہ 1.25 سال میں کبھی اس شخص نے ہمیں یہ نہیں کہا ہے کہ میری ضمانت کے بعد میری رہائی کب ہوگی، کبھی نہیں کہا۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر وہ کو گھٹنے ٹیکے گا اور ان ظالموں جابروں کی باتوں کو مانے گا، یعنی عرف عام میں جسے ڈیل کہتے ہیں، تو رہا ہو جائے گا۔ اور یہ ڈیل وہ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ ڈیل پاکستانیوں آپ کے حقوق پہ ہوگی۔ یہ جنگ جو خان نے شروع کی ہے، یہ جنگ بنیادی حقوق کے تحفظ کی جنگ ہے، پاکستان میں آئین کی بالادستی کی جنگ ہے، قانون کی حکمرانی کی جنگ ہے۔ اب قانون کی حکمرانی کو آپ لوگ سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ قانون کی حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ تانے دار یا اس کی وردی یا کسی افسر کی کرسی یا کوئی عدالت یا کوئی ٹریفک کانسٹیبل
پاکستان کے کسی شہری کے حق کو مجروح نہ کر سکے، اس پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے، اور اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو نظام ایسا ہو کہ فوراً اس شخص سے باسپرس ہو، اور جس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے وہ ناانصافی فوراً انڈو ہو جائے۔ قانون کی حکمرانی کا یہ مطلب ہے کہ تمام ادارے، اشخاص قانون کے تابع ہو، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ میں یہ پلاٹ خرید رہا ہوں کوئی اس پہ قبضہ کرے گا، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ میری باپ کی وراثت جو ہے اس کا مقدمہ 20 سال چلے گا، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ میری گاڑی جو ہے وہ پولیس والا اپنی منمانی کے ذریعے اس کو بند کر سکتا ہے، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ کوئی تانے دار کسی کے گھر میں منہ اٹھائے گھس سکتا ہے، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ کوئی وردی پوش اس کو اغوا کر سکتا ہے، جہاں کوئی یہ خائف نہ ہو کہ کوئی اس کو اغوا کر کے سیاسی وابستگیاں تبدیل کرنے پر مجبور کرے گا۔ یہ قانون کی حکمرانی ہے۔ یہ قانون کی حکمرانی ہے کہ آپ کے حقوق، سماجی انصاف، عدالتی اور انتظامی انصاف آپ کے گھر کی دہلیز پہ پہنچے۔ یہ بجلی کے بلوں کی کمپنیوں کی منمانی نہ ہو کہ جتنے ٹیکس ڈالنا چاہے ڈال دے۔ یہ ٹی ایم اے کی منمانی نہ ہو کہ جناب عالی وہ دکاندار پہ جتنا ٹیکس لگانا چاہے یا سیل کر دیا یا کسی کے گھر کو گرا دیا۔ یہ ساری ناانصافیوں کا حل، اور اگر کوئی غنڈہ ہے، بدماش ہے، قبضہ مافیا ہے، تو قانون کے کٹہرے میں لا کے اس کو سزا دلوانا، اور اس سزا سے دوسرے لوگ عبرت پکڑے۔ یہ قانون کی حکمرانی ہے۔ کبھی آپ نے سالوں میں بھی سنا ہے کہ کسی کو پھانسی ہو گئی، کبھی آپ نے سالوں میں بھی سنا ہے کہ فلاں دہشت گرد جو ہیں وہ لٹکائے گئے، کبھی سالوں میں بھی آپ نے سنا ہے کہ کسی تانے دار نے جو رشوت لی تھی اس کو پابند سلاسل کر دیا گیا، کبھی آپ نے دہائیوں میں بھی یہ دیکھا ہے کہ جنہوں نے بچوں کو مارا ہے، جنہوں نے بچوں کے گھروں کی بے حرمتی کی ہے، خواتین کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ کبھی سنا ہے کہ کسی ڈی ایس پی، ایس پی، ڈی آئی جی کو جو ہیں وہ پابند سلاسل کیا گیا ہے؟ یہاں پاکستان میں بدقسمتی سے قانون کی حکمرانی کی پامالی کے نتیجے میں تانے دار بن گیا ہے، اور تانے دار نے ڈنڈا نکالا ہوا ہے۔ مثال فیض کی آپ کے سامنے ہے کہ جناب فلاں کو اغوا کیا، اپنے بھائی نجف کو ساتھ میں ڈال کے کہا اربوں روپے جی دے۔ پھر ایسے معاشروں میں یہی ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں سرنگو ہوتے ہیں، وہ جی تانے دار ہیں، فلاں ایس پی ہیں، اور لوگ جو ہیں پھر شکایت ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ نظام سے مایوس ہوتے ہیں۔ اور خان کی جو جنگ ہے نا، ان اے پی ایس کے بچوں کی، شہداء کی اور ان کے ورثاء کی جنگ ہے۔ بچے مر گئے، ماں باپ آج تک جو ہے ذہنی بیمار بنے ہوئے ہیں۔ خان کی جنگ جو ہے وہ ملک میں جاری اس بدامنی کے خلاف ہیں جس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ خان کی جنگ آپ کے معدنیات پر قبضے کے خلاف، قبضہ مافیا کے خلاف جنگ ہے۔ خان کی جنگ آپ کے ٹوٹے پوٹے سڑکیں، آپ کی معیشت کی بگڑتی صورتحال، آپ کے بجلی کے بل، بڑھتی ہوئی خودکشی کی وارداتیں، پاکستان میں ہر طرف چھائی ہوئی جو مایوسی کے بادل ہیں، اس کے خلاف ہے۔ یہ شخص چاہتا، چانسلر تھا یو کے کی یونیورسٹیز کا، یہ چاہتا لندن میں گزارتا اپنے بچوں کے ساتھ، زندگی کے جو آخری سال ہیں وہ بڑے آرام سے گزار سکتا تھا، اور ہم پاکستانی اسی طرح رلتے رہتے۔ اس شخص نے ہمیں امید دی، اور اس پہ ہمارا یہ اعتقاد بنا کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ قوم کو اس ماسٹر آف ڈسیپشن سے ڈیلیور کر سکتا ہے۔ یہ شخص جو ہے وہ قانون کی حکمرانی کے خواب کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے، عدلیہ کو آزاد کر سکتا ہے، نظام کو بہتری کی طرف لا سکتا ہے، اور اس سڑے ہوئے بوسیدہ نظام جس نے 76 سالوں میں پاکستانیوں کو افلاس، بھوک، بدامنی، بے روزگاری، افراتفری اس سے دوچار کیا ہے، اس سے ہمیں گلو خلاصی دے سکتا ہے۔ ہمارے بچوں، ہماری نسلوں کو بھی یہ حق ہے کہ لندن یا امارات یا فرانس یا مغربی دنیا میں جس طرح بچے پارکوں میں انجوائے کرتے ہیں، جس طرح بچوں کے والدین کو یہ پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ میرا بچہ واپس آئے گا بھی کہ نہیں، اور جہاں پاکستان میں لوگ اس فکر میں مبتلا ہو کے مریں کہ جی میرا جو شوہر گیا ہے وہ شام کو اچھا بالا گھر آئے گا یا نہیں۔ کتنے خودکش حملے ہوئے، کتنے دھماکے ہوئے، کتنے 80,000 سے زیادہ لوگ صرف کے پی میں اس آگ کی بین چڑھے۔ کسی ریاست نے اس کا ازالہ کیا ہے؟ لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے،
لاکھوں لوگوں کو ترک سکونت کرنی پڑی. ایک سے ایک جناب علی ضرب عضب ہے, ضرب مومن ہے, فلاں ہیں, مشقیں ہوئی اور آپریشن ہوئے, دہشت گردی ختم نہیں ہو سکی. ختم تو کجا ہوئی اور بڑھ گئی. آپ کی فارن پالیسی, ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب, افغانستان کے ساتھ خراب, بھارت کے ساتھ خراب. یہ آپ کے نیبرز کی بات کر رہا ہوں, پوری دنیا چھوڑ دے. اور بیک اور کچکول اٹھایا ہوا ہے, ہر ملک میں جا کے مانگ رہے ہو ہمیں دو. قوم کو تو آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا تھا. 10 کروڑ روپے وزیر اعلیٰ صاحبہ سرکار کے خزانے سے جو ہیں وہ نظاباز کو دے جاتی ہے, اور دوسری طرف جو ہیں کچکول اٹھائے پھر رہے ہیں ہمیں پیسے دو. قوم کو, اس پاکستان کو کون وہ روڈ میپ دے گا کہ یہ 125 ارب ڈالر سے ہم کس طرح جان چھڑا پائیں گے؟ کون پاکستانیوں کو یہ باور کرائے گا کہ پاکستان میں بھی حقیقی ترقی کا خواب پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے؟ کسی کا ان لیڈرشپ پہ پاکستانیوں اپنے ذہن, اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھ لو. آپ کو اعتماد ہے کہ نواز شریف یا اس کا بھائی یا زرداری صاحب یا کوئی دوسرا شخص ماں سوائے عمران خان کے ان خوابوں کی تعبیر آپ کو دے سکتا ہے؟ کیا آپ لوگوں کا اعتماد ہے کہ یہ لوگ جو اپنے اثاثے بنا کے بیرون ملک منتقل کر گئے, کیا یہ پاکستان کے اثاثوں کی حفاظت کرنے کے لیے اقتدار میں آئے؟ اقتدار تو انہوں نے چوری کیا ہے ہم سے, ہماری سیٹیں چوری کر کے اب یہ پاکستان کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. کس طرح بندر بانٹ کی, فلاں گورنر یہ آپ کی ہو گئی, فلاں وزارت آپ کی ہو گئی, فلاں سینٹ کی چیئرمین آپ کی ہو گئی, اور مرکزی یہ ہمارے ہو گئی. یہ بندر بانٹ ہے. بلوچستان کی حکومت فلاں کی ہے, پنجاب کی فلاں کی ہے, اور ہم جو ہیں پاکستانی تماشا دیکھ رہے ہیں. عملاً ہم نے کیا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3 لکیریں میسج لکھ کے ٹویٹر پہ ہم کہتے ہیں جی ہم نے حق اب الوطنی ادا کیا. اب الوطنی یہ نہیں ہے. یہ زندگی جو آپ اور ہم جی رہے ہیں, قطاروں میں فائلیں اٹھائے رشوت دینے کے لیے بندے ڈھونڈتے ہیں, یہ آپ کا نظام ہے. اسپتالوں کی حالت زار دیکھیں, بیوروکریسی کو دیکھیں. کچھ لوگ امیر سے امیر ترین ہو گئے, اور آدھے سے زیادہ پاکستان غربت کے نیچے لیول سے چلا گیا ہے. اور جس انداز میں مہنگائی بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, لوگ بچے بیچنے پہ مجبور ہوئے ہیں. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. بچہ بیچنا, خودکشی کرنا, ایک پاکستانی جو اس مہنگائی کے ہاتھوں خودکشی کر رہا ہے, یہ پوری قوم کا قتل ہے. یہ بدامنی میں جتنے لوگ آج میرے علاقے میں وہاں پہ 2 سپاہی شہید ہوئے ہیں, کیوں بھائی ہم اپنے جوان, اپنے بچوں کی لاشوں کو اٹھائے پھر رہے ہیں؟ کیوں ہم امن نہیں لا سکتے ہیں؟ نہ ہم امن لا سکے, نہ معیشت کو 76 سال سے سڑی ہوئی یہ پالیسیاں اگر پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کرتی تو کسی ایک چیز پہ آپ کہہ جاتے نا کہ اس چیز پہ ہم فخر کرتے ہیں. نہ آپ کی سائنس ٹیکنالوجی رہی. اپنے اسٹیل مل کا حال دیکھ لیں, ہر چیز میں کمیشن خوری, ہر چیز میں ذاتی مفادات. تو لہٰذا انگریزی کا ایک لفظ ہے پرج, پرج کے سوا آپ کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے. لوگ ڈنڈوں سے ڈرتے ہیں, تھانے دار سے ڈرتے ہیں, قید و بند سے ڈرتے ہیں. قومیں مثالیں ہیں آپ کے سامنے. نکاراگو کی تاریخ پڑھیں, بلکہ آپ جائیں اسلامی تاریخ پڑھیں. جن اقوام نے, جن تہذیبوں نے اپنے تمدن, اپنے اسلاف کی میراث کو وہ تحفظ نہ کر سکے, آج انسانی تاریخ میں عجائب گھروں میں ان کے تہذیب کے اشیاء بطور نوادرات موجود ہیں. اور جن اقوام نے, وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ آتجھ کو بتاؤں میں کہ تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. ہم کہاں پہ چلے گئے؟ اسرائیل کو برا بلا کہتے ہیں, بددعائیں دیتے ہیں. ہماری اب اوقات بددعاؤں تک رہ گئی ہے. یا اللہ پاکستان پہ رحم کر. خدا بھی حالت نہیں بدلتا ہے. قرآن کے الفاظ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. خدا, اور حضرت علامہ اقبال نے اس آیات کا ترجمہ کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نو خیال جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا. یعنی کہ فرشتے آئیں گے آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے. آج میں گیا کاریا جا رہا تھا, اب سنیں پاکستانیوں, ایک دوست نے اٹلی سے آیا تھا, کھانا کیا تھا, وہ بزید تھا. میں نے کہا مجھے مت بلاؤ, 22 کو میرا جلسہ ہے, یہ میری گرفتاری کی کوشش کریں گے, کیونکہ قانون اور انصاف تو کہیں ہے ہی نہیں.
انہوں نے کہا نہیں جی میری عزت بن جائے گی. وہ عزت بنانے کے چکر میں اس نے میرا کھانا کیا. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہوا تھا, میں نکلا اور جو ہی پنجاب کے حدود میں تھا تو اطلاع آئی کہ پولیس نے چھاپا مار کے وہ سارے گھر کے دروازے اور کیمرے یہ توڑ کے 20 لوگوں کو لے گئے, بچوں سمیت. کیونکہ اس نے میرا کھانا کیا تھا, کوئی سیاسی فنکشن نہیں تھا. تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے, روزانہ ہماری زندگی میں اس طرح کے واقعے پرواہ نہیں ہے. لیکن میں نے اس کو کہا بھی تھا کہ پنجاب میں جب میرے لیے کھانا کرو گے تو مہمان نوازی کے لیے پنجاب پولیس ضرور آئے گی. وہ نہیں مان رہا تھا, عزت افزائی چاہتا تھا. تو پاکستان میں آج کل تو عزت افزائیاں اس طرح ہوتی ہے. الغرض 22 اگست کا جلسہ ہے. یہ 22 اگست کے جلسے میں شاید یہ روڑے اٹکائیں, پنجاب کے قافلے روکیں. پاکستانیوں, جس ماں باپ نے آپ کو جنم دیا ہے اور ہمیں جنم دیا ہے, ہم ایک ملک کے شہری ہیں. اور اگر جنہوں نے ماؤں کا دودھ پیا ہے, جو خدا کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ اچھا اور بلا اور موت اور زندگی کے اللہ کی طرف سے ہے, عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے, اگر یہ مسلمانی کا عقیدہ کسی کے ذہن میں ہے اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مارنے والا یا روح چیننے والا اللہ کی ذات ہے, تو پھر نہ رکاوٹوں کو دیکھو نہ ڈنڈوں کو دیکھو. ایک دفعہ اپنے اندر وہ ہمت پیدا کرو جس کے بارے میں اقبال کیا کہتا تھا کہ نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اور اگر ہم اس سوچ میں رہ گئے کہ جناب اس پہ تو آئی ہوئی ہیں ہمیں, دیکھیں میں خان کے پاس گیا, خان سے کوئی وزارت نہیں مانگی, میں نے خان سے میں نے کوئی یہ نہیں مانگا کہ مجھے کوئی چیئرمینیاں دو, صرف ایک چیز کی ریکویسٹ کی کہ احتجاج کی ذمہ داری دو. لوگ شاید ہمیں پاگل سمجھیں کہ جی یہ تو اب یہ مجھے مار والی بات ہے, کسی نے تو آگے بڑھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے, وہ بیچارہ تو اندر ہے. تو جب ہم والنٹیئر کر کے جا رہے ہیں کہ اور جو مریم بی بی کہتی ہے کہ میں اگر کسی نے احتجاج کیا تو بے رحم ہوں گی, تو بے اس کی دھمکیوں سے اور اس ڈر سے کہ کوئی بے رحم ہوگا, مارے گا, پیٹے گا, تو اپنے اندر کی خودی کو مار دو, اپنے اندر کی انسان کو مار دو. وہ کیا کہتے ہیں, شیزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. تو لہذا ہمت پکڑو پاکستانیوں, آپ کی 2 سے 3 دن کی ہمت جو ہے پاکستان کے تاریخ کا دارہ تبدیل کر دے گی. آپ کی محنت, آپ کی جد و جہد, اگر پاکستانی نکلے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ساتھ, اور ہم یا خان یا پی ٹی آئی یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں کسی ذات اپنے ذات کے لیے نہیں ہے. جب مجھے کہا گیا نا, کسی نے کہا کہ سیٹ واپس کرو, تو اگر دنیاوی مناصب ہمیں عزیز ہوتے میں نے تو اسی وقت اعلان کیا کہ یہ سیٹ کیا, لاکھوں سیٹیں خان پہ قربان. قربانی کا یہ مادہ اپنے اندر پیدا کرو. پہلے سے ہار مان جانا, وہ کہتے ہیں نا ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے, ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے, جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے. ٹھان لو, ایک ایسے تمتراک سے نکلو, ایسے حوصلے اور عزم سے نکلو کہ جب 22 اگست کو اسلام آباد پہنچو تو یہ جو ڈنڈے اٹھائے, یہ گماشتے آپ کے سامنے ٹوپیاں پہنے آئیں, تو یاد رکھو کہ یہ شیر کی کال پہنی ہوئی ہے, اندر گیدڑ ہوتے ہیں. اپنے آپ کو شیر ثابت کرو کہ پاکستانی دلیر اور جرت مند قوم ہے. ثابت کرو کہ لاکھوں لوگ جو ہیں 22 اگست کو نکلیں گے اور اس نظام پہ چوکیں گے, اس نظام کو بتائیں گے کہ ہمیں آپ قبول نہیں ہے. ہمیں اپنی مستقبل کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے, اپنے اخلاف, اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے اس ملک کے اس نظام کو بدلنا ہے. جہاں میرٹھ ہو, جہاں شفافیت ہو, جہاں قانون کی حکمرانی ہو, جہاں عدل کا بول بالا ہو, جہاں آزاد عدلیہ ہو, اور جہاں پاکستانی جو ہے وہ اپنے حقوق کے تحفظ میں سراسیمگی کا شکار نہ ہو. تو آئیے خان کے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے
پاکستانیوں آپ کی اس بہتر مستقبل کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے. 22 اگست کو ایسے نکلو کہ پورا پاکستان کیا پوری دنیا جو ہے دیکھ لے اور مان لے کہ قوم ہوتی ہے تو پاکستانیوں کی طرح ہوتی ہے. رقم کرو رومنوں کی مثال رقم کر دو, رقم کرو عربوں کی وہ مثال, وہ مکہ مکرمہ کے صحرا سے نکلے اور کیسر و کسرا کے استبداد کو, وہ اقبالی کہتا ہے کیسر و کسرا کے استبداد کو مٹایا کس نے, وہ کیا تھا زور حیدر فکر بزر صدق سلمانی, کس دور میں وہ نکلے. تو لہذا آئیے ہمارا ساتھ دیجئے, مظلوم کا ساتھ دیجئے, ایک بے گناہ قیدی کا ساتھ دیجئے, اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے. آپ سب کو مجھے سننے کا سماعت کرنے کا بہت شکریہ.